میرے عزیزوں، ہمارے پاس وقت کی قلت کا جو بہانہ ہے، ہیلے بہانے، یہ سب ہمارے کریٹ کیے ہوئے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل رزاق حقیقی ایسی جگہوں سے وہ رزق پہنچاتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ پھر بھی اپنے رزق کی خاطر ہم نے کئی نمازیں ترک کی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اسے رزق کی تو فکر ہے اور رزاق کو بھول گیا۔ یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنے جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے تمہارا یقین ایسا ہو گیا کہ فلاں سیٹھ مجھے رزق دیتا ہے، فلاں آفیسر اس کی چاپلوسی کروں، اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں تو میری نوکری سلامت رہے گی۔ کچھ نہیں، یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، سب معدوم ہوں گے۔ رزاق وہی ہے جو کل بھی رزق دیتا تھا، آج بھی۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے، بڑے پائے کے بزرگ تھے اور ان کے گھر کی عورتیں بھی کیسی ہوتی تھیں۔ حضرت حاتم اصم اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، 2 سال تک اب میرے آنے کا امکان نہیں، 2 سال تک میں نہیں آؤں گا، یا ہو سکتا ہے پھر آؤں ہی نہ۔ کہاں چلے؟ کہا عبادت خداوندی کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، جائیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، کیونکہ رب کی عبادت کے لیے انہوں نے ترک کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن خبر پہنچی محلے میں، سب کچھ عورتیں آئی حاتم اصم کی بیوی کے پاس، کہتی ہیں کہ خاتون بی بی، سنا ہے تیرے شوہر چلے گئے حاتم اصم۔ کہا ہاں چلے گئے، 2 سال کا کہہ کر کے گئے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لگ جائے گا۔ کہا تیرے لیے کچھ راشن پانی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں؟ ایسے ہی چلا گیا۔ حاتم اصم کی بیوی کہتی ہے وہ میرے لیے کیا چھوڑے گا، وہ خود رزق کا محتاج ہے، مجھے اس کے حوالے چھوڑا ہے جو اسے بھی کھلاتا تھا، مجھے بھی کھلاتا تھا۔ وہ یقین کا اعلیٰ درجہ ان کے پاس تھا۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں، نوکریوں کے لیے، نمازوں کو ترک کیے بیٹھے ہیں، ہم رب تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور بھاگے پھر رہے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے ایک مرید کی دکان میں گئے تھے اور انہوں نے اسے بہت مصروف دیکھا گاہکوں کے ساتھ، دکان بہت بھری ہوئی تھی اور گاہک اتنے تھے، گراہک اتنے تھے کہ وقت نہیں مل رہا ہے اس کو۔ حضرت کو بٹھایا اور تھوڑی دیر کہا کہ حضور دعا کریں، آپ دکان میں آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان کے کچھ ڈبے اٹھا کر کے سونگنے لگے۔ اس نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کہیں ٹوائلٹ اسی ڈبوں میں کہیں کر تو نہیں دیتا ہے، جب تجھے استنجا پخانے کی ضرورت ہوتی ہے دکان کے ڈبوں میں تو کہیں نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضور ایسی کیسی بات آپ فرما رہے ہیں، جب استنجا وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے تو جاتا ہوں طہارت خانے میں کر کے آتا ہوں، یہاں کیسے کروں؟ زوردار ایک تماچا انہوں نے لگایا اپنے مرید کو، کہا بے حیا اور بے شرم، اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے اپنے بیزی شیڈول میں سے تیرے پاس وقت ہے، لیکن جب رب تعالیٰ بلائے تو تیرے پاس دکان چھوڑ کر جانے کا وقت نہیں۔ تو نے اپنی غلاظت کے لیے تو وقت نکالا ہے، پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، آج میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، آج ہمارے پاس سب کے لیے ہے وقت، یہ ہرما نصیبی ہے اور کچھ بھی نہیں، عبادت کی توفیق نہیں اسے، جو اپنی دکان میں اپنے مصروف اوقات میں بیٹھا، ادھر گھر سے بیوی کا فون آیا تو بھی آیا، بچہ بیمار ہے تو بھی آیا، کوئی بہت زیادہ بیزی کام تھا کسی نے بلایا تو بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب بلائے تو کہتا ہے نہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہی تو ہمارا اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق آج ہے۔ اور پھر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اب وہ رحمت کہاں گئی جو پچھلے ہمارے اسلاف اور اکابرین پر ہوا کرتی تھی؟ ان کی بات تو چھوڑو، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو مولا آسمان کو بارش برسانے کا حکم دیتا، ان کے ادھر کے ادھر ہو جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات تبدیل کر دیتا۔